السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ دونوں ویڈیوز جو بھی آپ کو اس ویڈیو کے بعد دکھائی جائیں گی انہیں غور سے دیکھیے گا. اسی کلپ میں اٹیچڈ ہیں کہ ایک قادیانی جو کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ سے مل رہا ہے اور یہ اردو میں بات کر رہا ہے اور انگریزی میں جو اس کی ٹرانسلیشن کر رہا ہے وہ سلمان تاثیر کا بیٹا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ قادیانی کو باہر بھیجا کیسے گیا. یہ 295C کے کیس میں گرفتار تھا. اسے رہا کن بدبختوں نے کرایا اور کون کون لوگ ملوث ہیں یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری ریاست کہ جو یہ سو کالڈ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں, جتنے یہ وزراء بنے ہوئے ہیں, ان میں سے کون کون سا بندہ بکا ہوا ہے یا کون نہیں بکا ہوا ہے, اس کا فیصلہ آپ اس ویڈیو سے خود کر سکتے ہیں. میں خود کسی پہ الزام نہیں لگاتا, لیکن کون کون بکا ہوا ہے آپ کو اندازہ اس سے ہو جائے. مسلم جماعت سے تعلق رکھتا ہوں, کمیونٹی سے. I am from the Ahmadiyya Muslim community of Pakistan. پر ہم 74 میں ہم کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. In 1974 we were declared non-Muslims. ہمارے گھر بھی لوٹ لیے, ہماری دکانیں بھی لوٹ لیں. Our houses and shops were looted. کئی گھروں کو آگ لگا دی. Set on fire. ربا آ گیا, پھر بچوں کو لے کر سرگودا میں دکان تھی. I relocated. پھر یہاں پر کو درمیان میں نہ لاؤ. اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ فیصلے کہاں سے کروائے جاتے ہیں. آج ثبوت لایا ہوں میں. پہلے تو لوگ کہتے تھے یہ جی فرضی باتیں کرتے ہیں. اب یہ بات ذرا جذبات سے ہٹ کے آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے کہ یہ رقبہ ٹائمز جو کہ قادیانیوں کا آفیشیل پیج ہے اور ویریفائڈ پیج ہے, اس پہ یہ خبر لکھتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریلیجیس فریڈم کمشنر کو کال کی ہے اور پاکستان میں جو قادیانی بک سیلر ہے اس کی رہائی کا مطالبہ کیا. 4 مارچ 2019 کی بات ہے. اس کے بعد 11 مارچ کو یونائٹڈ نیشن کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ پاکستان کو کرٹیسائز کرتا ہے کہ تم لوگ قادیانیوں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہے. یہ 11 مارچ کی رپورٹ ہے. پھر اسی پیج پہ لکھا جاتا ہے 17 مارچ کو کہ یونائٹڈ نیشن نے دوبارہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ان کا جو ریلیجیس فریڈم کا نمائندہ ہے, اس کا جو صدر ہے اس ڈپارٹمنٹ کا, اس نے 17 مارچ کو دوبارہ پاکستان سے کہا کہ آپ قادیانیوں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہے. اس قادیانی بک سیلر جو کہ توہین رسالت کے قانون پر اس کو سزا عائد ہوئی, فرد جرم عائد ہوا, وہ گرفتار ہے, اسے رہا کیا جائے. 18 تاریخ کو یہ 3rd کلاس آدمی ثاقب نثار $1,00,000 کا چیک وصول کرتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی. اس طرف بعد میں آؤں گا. 18 مارچ کو اس کے اگلے دن ہی یہ قادیانیوں سے وہ چیک وصول کرتا ہے ڈیم فنڈ کے نام پہ. اور پھر 20 مارچ کو آتا ہے کہ پاکستان آن منڈے ریلیزڈ این احمدی بک سیلر ایمڈ انکریزنگ پریشر فرام امریکن لا میکرز اینڈ ریلیجیس فریڈم ایڈوکیٹس کہ پاکستان نے 20 مارچ کو اس قادیانی بک سیلر کو رہا کر دیا امریکہ کے پریشر کے انڈر آ کے. اب بولیں فیصلے کہاں سے کروائے جاتے ہیں, یہ چیز بتائیں. اب سنیں, مجھے بتائیں توہین عدالت کی دفعات لگتی ہے کیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن آرٹیکل نمبر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 7 ستمبر 1974 کو کیا قادیانی ایک نان مسلم مائنورٹی ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے؟ قانونی طور پہ ہوئے تھے. تو کیا پھر ایک ایسا صفحہ, ایک ایسا چیک وصول کرنا جس پہ کیٹیگوریکلی لکھا ہو کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی, کیا ثاقب نثار یہ چیک وصول کر کے توہین عدالت کا مرتکب ہوتا یا نہیں ہوتا؟ میں 295C کا ذکر ہی نہیں کرتا, میں توہین رسالت کا ذکر ہی نہیں کرتا, میں قانونی سطح پہ آپ کے آگے بات رکھتا ہوں. کیا یہ 3rd کلاس آدمی جو کہ چیف جسٹس رہا ہے, وہ 3rd کلاس آدمی کیا قانون کی دھجیاں نہیں اڑاتا؟ کیا ہمارے دستور کی دھجیاں نہیں اڑا چکا؟ کون لے گا نوٹس اس کے خلاف؟ چیف جسٹس صاحب, آپ نے سستی شہرت کے لیے یہ حرکتیں تو کی تھیں. جا کے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے تھے اور آپ باتھ روموں کے ہاسپٹلز کے غسل خانے جا کے چیک کر رہے تھے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ قانون کی بالادستی کے لیے کیا کر رہے تھے؟ آپ نے تو قانون کی دھجیاں خود اڑائی ہیں.